بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جنسی معاملات سے آگاہی خصوصاً نوجوان نسل کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ضروری ہے۔ نوجوان لڑکوں کو ایک ہی بیڈ پر ساتھ ساتھ سونا اور اپنے ہاتھوں سے مشت کرنا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرنا ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس خطرناک عمل کے کیا نقصانات ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع جنسی کمزوری ہے اور جنسی کمزوری میں اہم مسئلہ مشت یعنی اپنے ہاتھوں سے خون کو نکالنا یا ضائع کرنا ہے۔ ایسی لذت جو سرور بھی نہ دے لیکن ہمیں نشہ دے اور احساس دے اور کمزوری دے، ہمیں لاغر کر دے، ہمیں کمر کا درد کر دے، ہمارے چہرے پر چھائیاں کر دے، ہماری آنکھوں کی نظر خراب کر دے، ہماری آنکھوں کو اندر کر دے اور اس کے ڈارک سرکلز میں اضافہ کر دے، ہمیں گنجا کر دے، ہمیں سوکھا کر دے، ہم سے چلا نہ جائے، ہم ہر وقت غصے میں رہیں، ہم ہر وہ عمل کریں جو مثبت نہ ہو۔ مشت کرنے سے انسان ہر منفی عمل کرتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں خون نہیں ہوتا۔ اس دوران ہم ہر وقت اپنے اس اعضاء کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں جس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور اسے چھیڑ کر انسان اس انتہا تک چلا جاتا ہے جس سے باتھ روم میں جا کر اپنے خون کو نکال دیتا ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس سے انسان نہ صرف شادی سے پہلے ہی کمزور ہو جاتا ہے، خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اندر سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور اس عمل سے انسان شادی کے قابل نہیں رہتا، جس سے ساری زندگی انسان کو بیماریاں ہی بیماریاں رہتی ہیں، گھریلو مسائل بھی رہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر خون نہیں ہوتا تو شادی کے بعد جو خون اور اسپرم کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے اور نئی نسل پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اسے پہلے ہی پیدا ہونے والی نسل یا بچوں کو غسل خانے میں ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان شادی کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتا کیونکہ انسان خود کو وقت سے پہلے ہی ضائع کر دیتا ہے، اور جو بچے ٹین ایج کی عمر ہوتے ہیں اور غلط فلمیں دیکھتے ہیں، غلط رسائل پڑھتے ہیں، غلط قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، غلط گفتگو سنتے ہیں یا لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بوسو کنار کرتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے نہیں بچ پاتے۔ ٹین ایج ایک گولڈن ایج ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر اس عمر میں اپنا خون ضائع کر دیں گے تو ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے خوف کر کے عبادت کریں، تنہائی کو حاصل نہ کریں۔ اسی طرح اگر میڈیا آپ کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں ہے، کیبل کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں یا کسی بھی انٹرنیٹ کی شکل میں ہے تو آپ اس سے اجتناب کریں، آپ اس سے زیادہ دور رہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ مخالف جنس کے ساتھ زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے اس سے بھی اجتناب کریں۔ کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دودھ پئیں۔ اسی طرح رات کو اس خوف کے ساتھ سونا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس چیز سے بچا اور میں اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہوں جس سے میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔